السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سی نیوز۔ ناظرین، امریکہ کی جو تلخی ہے وہ تجارت کے لحاظ سے یورپ کے ساتھ بڑی ہے، اور دوسری طرف اس نے اپنی جو سیکیورٹی کی جو کشیدگی ہے اس کو بڑھا دیا ہے ایران کے ساتھ۔ تو ابھی اس صدی کی یہ دوسرا کوارٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کوارٹر میں یہ جو آنے والے 25 سال ہیں اس میں تو امریکہ ایک اچھی طرح جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے جو آنے والے 3 سال ہیں وہ مکمل طور پر اپنے اقدامات سے 1 سال کے دوران اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میں امریکہ کی اکانومی کو بھی تباہ کروں گا اور اس کی سیکیورٹی کو بھی تباہ کروں گا، اور اس کے جو سفارتی تعلقات ہیں دنیا تو چھوڑو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس جنگ کی طرف یعنی کہ لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں، ایک طرف تو ریجنل الائنس اور اپنا سفارتکاری بڑھ رہی ہے کہ جس طرح یو اے ای نے جو ہے سٹیپس لیے ہیں ریجن میں، اس نے خود کو بیک کیا ہے صومالیہ سے، یمن سے، سوڈان سے، لیکن یہ امریکہ ہی ہے اس وقت پورے دنیا میں یہ ایک نام نہاد سپر پاور جو اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کا جو صحیح جواب جو ہے وہ دیا ہے جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر لیبر پارٹی کے برطانیہ کے، اس نے اعلان کر دیا ہے چین کے 3 روزہ دورے کا، اور وہ یہ کسی بھی جو برطانوی حکمران ہے اس کا 8 سال کے بعد پہلا دورہ ہے۔ پہلا دورہ 2018 میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا تھا، اور کیئر سٹارمر اپنے جو ساتھ اس کا جو ڈیلیگیشن ہے جو وفد ہے اس میں 60 افراد ہیں، 60 ماہرین ہیں جن کا اکانومی سے تعلق ہے، جن کا ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق ہے، ہیلتھ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور 3 روز کا یہ دورہ ہے، اور وہ شی جن پنگ جو چین کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سنگل ملاقات نہ ہو، ڈبل ملاقات ہو چین کے صدر سے، اور اس نے اپنے دورے کے اعلان کے بعد واضح طور پر امریکہ کو کہا ہے کہ جو امریکہ یو کے یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ امریکہ اور چین میں کس کا انتخاب کرنا ہے، وہ اپنی ذاتی سے اس نے انتخاب کرنا ہے، اور وہ چین کا انتخاب کرے گا، کیونکہ برطانیہ چین کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں اب دوسری بڑی طاقت ہے، دوسری بڑی اکانومی ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن چین کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور چین کا میں دورہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دورہ بڑا فروٹفل یعنی کہ ہماری جو برطانوی اکانومی ہے، برطانوی شہری ہے، ان کے لیے بہت مثبت ثابت ہوگا۔ اور ایک جو بڑی خبر اس سے متعلق کی کہ دیکھیں کہ اس نے جب کینیڈا کو 100% ٹیرف کا کہا کہ مصنوعات پر لگاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چین سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کر رہے، لیکن جو کینیڈا کا وزیر اعظم ہے مارک کارنے، اس نے اپنا دورہ طے کر لیا مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا، اور وہ ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ عرصے بعد ٹرمپ کا جو ٹیرف ہے یا ٹرمپ جو تھریٹ کر رہا ہے، بلی کر رہا ہے اپنے ہمسایوں کو، اتحادیوں کو، اس وجہ سے یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوئی ہے اکانومی کے حوالے سے، سفارت کے حوالے سے کینیڈا اور بھارت کے درمیان، کیونکہ ان کے حالات کشیدہ ہو چکے تھے۔ بھارت نے جو ہے وہ جو سکھ سٹیزنز ہیں، سردار جو کینیڈا میں رہائشی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا، برطانیہ میں جو تھے ان کو کہ یہ خالصتان کے کارندے ہیں، اور ان کو انہوں نے دہشت گرد بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس نے قرار دے کر نشانہ بنایا، تو یہ اس کے جو اہلکار تھے وہ ادھر پکڑے بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے، اور انڈر ٹرائل بھی ہیں۔ اس وجہ سے کینیڈا اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ تھے، لیکن ٹرمپ کی وجہ سے ان میں بہت بڑے پیمانے پر بہتری آئی ہے۔ اس سے آگے آپ کو ناظرین بتائیں کہ جو کشیدگی ہے امریکہ نے بڑھائی ایران کے ساتھ، اس میں جو ہے اب وہ مسلسل ایران کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے میں وہ کامیاب ہے، گرچہ اپنے مقاصد تو امریکہ نے حاصل نہیں کر سکا وہاں، نہ ہی رجیم چینج ہو سکا ہے، نہ ہی وہ اپنے نیوکلر جو افزودگی ہے اس کی، نہ ہی وہ جوہری اثاثوں کے حوالے سے بیک فٹ پہ گیا۔ تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے اب یہ دوبارہ اعلان کیا ہے کہ جو اس کا بڑا بحری بیڑا ہے USS ابراہم لنکن، اس کے ساتھ اس نے ایک نیا بیڑا جو ہے وہ بھیج دیا ہے، اور وہ بھی
جو ہے وہ ایران کے پانیوں کے بالکل قریب جو ہے وہ جا کر اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اور اس نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی امریکہ کے ساتھ تو اس کو جو ہے ایران کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی کلیئرٹی یو ایس کی پالیسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کس طرح کرے گا۔ اگر ایران کو فضائی حملے کرے ایران کے اوپر تو اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ میرے جو بحری بیڑے ہیں وہ ایران کے لیے ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے جس سے پوری دنیا کا 20% جو ہے وہ، یعنی کہ 20% پوری دنیا میں جو آئل کی شپنگ ہوتی ہے بحری روٹ سے، اس کا جو 20% ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بند کر دیتا ہے ایران تو پوری دنیا میں جو آئل کی قیمتیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، اور اس سے مغرب کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت مشکل ہے ایران کا محاصرہ کرنا، کہ جس طرح کیوبا کا 1962 میں کیا گیا تھا اور اپنے مقاصد اس نے حاصل کیے تھے۔ نہ تو نیول بلاکٹ کر سکتا ہے یہ ایران کی، اور نہ ہی اس امریکہ کے لیے آسان ہے کہ وہ اسٹرائک کر سکے ایران کے اوپر براہ راست۔ تو جو بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسعود پزشکیان ہے اس نے سعودی عرب کے جو بادشاہ ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور خطے سے متعلق بھی بات کی، اور اس کے بعد جو محمد بن سلمان ہے اس نے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سعودی عرب کی جو ایئر اسپیس ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور قطر سے بھی جو ایران کا وزیر خارجہ اس سے رابطہ ہوا ہے، اور اس نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی اس نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ خطے میں جو کسی بھی بد امنی کے لیے قطر جو ہے وہ ایران کے خلاف نہیں جائے گا۔ اس سے آگے جو آپ کو بتا دیں کہ جو ساؤتھ کوریا کے سابق صدر ہیں جو اس وقت انڈر ٹرائل ہیں، یون سنگ یول، اس کی جو اہلیہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کرپشن کے مقدمے میں 20 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس پہ چارج یہ تھا کہ اس نے کوئی پادری تھے رہنما چرچ کے، ان سے کوئی قیمتی نیکلس ہار لیا تھا جس میں ڈائمنڈ تھے، اور کوئی قیمتی بیگز لیے سے، اور پولیٹیکلی فیور کیا تھا، سپورٹ کیا تھا جو اہل رہنما تھے چرچ کے ان کو۔ تو پہلے جو صدر ہیں اس کے جو ہسبینڈ ہیں یون سنگ یول، وہ بھی جو ہے وہ ایک بریف ایک مارشل لا اس نے لگایا تھا، اس کے مقدمے میں انڈر ٹرائل ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ بھی برائبری کے ہی مقدمے ہیں کہ اس نے اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ اس کو جعلی طریقے سے جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا، اور دیگر کرپشن کے کیسز بھی اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔